زمین پر بے شمار لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہ مبہم خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ہم مبارک نہیں ہوں گے؟ تاہم کتاب مقدس واضح طور پر ہمارے ایمان کے مقصد اور ہدف سے آگاہ کرتی ہے۔ تو پھر ہمیں ذاتی سطح پر اپنے ایمان پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی ذہن میں واضح ہدف کے ساتھ ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں؟ ایمان میں واضح مقصد کے ساتھ ہم ایسے ایمان کے لیے کوشش کر سکتے ہیں جو نہ تو ڈگمگاتا ہے اور نہ ہی مٹتا ہے، چاہے ہمیں کیسی بھی مشکلات یا حالات کا سامنا ہو۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ اسی لیے پولس رسول نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کی طرح نہیں دوڑا جو بے مقصد دوڑ رہا ہو۔ اس نے اپنی ایمان کی زندگی اس طرح نہیں گزاری تھی۔ آئیں فلیپیوں کی کتاب باب 3 آیت 12 پر ایک نظر ڈالیں۔ فلیپیوں باب 3 آیت 12۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا۔ وہ کس کی طرف دوڑا جاتا ہے؟ نشان کی طرف۔ دوسرے الفاظ میں مقصد کی طرف کو نشان کی طرف کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح؟ پولس کے ایمان میں اس کے اہداف، خواب، مقاصد اور وہ چیزیں تھیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے اس راہ کی پیروی کی اور بھرپور طریقے سے اس راہ پر دوڑا۔ تو پھر ہمیں بھی ایسا ہدف اور ایسا مقصد رکھنا چاہیے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ خدا پر کیوں ایمان رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہیں اور سادگی سے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی نے یہ تجویز کی ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قریبی دوست نے مجھے چرچ میں مدعو کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایمان کو ایمان کی بیابان میں چلنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بیابان ایسی جگہ ہے جس میں بہت سی کمیاں ہیں۔ کثرت اور سازگار حالات والی جگہ بیابان نہیں کہلائی جا سکتی۔ وہاں نہ تو پینے کو پانی ہے اور نہ ہی کھانے کو کافی خوراک۔ چونکہ بیابان کا راستہ زندگی کی بنیادی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خدا نے اسے ایمان کے بیابان کی علامت کے طور پر استعمال کیا، جس کے ذریعے اب ہم آسمان کی بادشاہی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ ایسے حالات میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ایمان کی قوت جو ہمیں بیابان کے ذریعے کٹھن اور بنجر سفر کو مکمل کرنے اور دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل ہونے کے قابل بناتی ہے، سب سے اہم ہے۔ پھر بھی ایمان کی یہ قوت جب اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے ہمیں آخر تک آگے بڑھنے کے قابل بناتی ہے اور ہمیں سفر مکمل کرنے کی اجازت دیتی ہے، چاہے اس میں 40 سال لگیں یا حتیٰ کہ 400 سال۔ تو پھر کیا ہم واقعی ایسے مقصد کی طرف ایمان کی راہ پر دوڑ رہے ہیں؟ ہم پہلے پطرس کی کتاب باب 1 آیت 7 سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اسے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی یہ کیا ہے؟ روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ آپ سب، ہمارے ایمان کا حتمی مقصد ہماری روحوں کی نجات ہے۔ یہ کلیسیا کے اندر اختیار کو بروئے کار لانے اور ظاہر کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ جب ہم چرچ آتے ہیں، خدا کا خوف مانتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کی تعلیمات کے مطابق راست زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ان سب کے پیچھے حتمی مقصد ہماری روحوں کی نجات کو حاصل کرنا نہیں ہے جس کا خدا نے ہمارے لیے وعدہ کیا اور تیار کیا ہے؟
ہر ایک کو اس مقصد کی طرف دوڑنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ ایمان کا مقصد روح کی نجات ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اس زمین پر جسم میں اس نجات کے لیے آئے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آئے ہم عبرانیوں کی کتاب باب 9 کی طرف جاتے ہیں۔ عبرانیوں باب 9 آیت 27۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں وہی وعدہ دکھاتی ہے کہ مسیح دوسری بار اس زمین پر جسم میں آئیں گے۔ جب وہ پہلی بار آئے تھے تو آیت 28 بیان کرتی ہے کہ وہ اس زمین پر خطا کی قربانی کے طور پر آئے تھے۔ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوا۔ تو پھر جب وہ دوسری بار جسم میں اس زمین پر آئیں گے تو وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ وہ دوسری بار ان کی نجات کے لیے ظاہر ہوں گے جو ان کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری روحوں کی نجات نہیں ہونا چاہیے؟ 2000 سال پہلے جب خدا پہلی بار اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ہماری روحوں کے لیے نجات کی راہ قائم کی تھی۔ آئے متی کی کتاب باب 26 آیت 17 سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ متی باب 26 کے مطابق شاگرد کس کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، آپ کہاں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ زندگی کی سچائی فسح، جسے یسوع اور ان کے شاگرد بہت اہم سمجھتے تھے، آج کسی بھی کلیسیا میں نہیں مل سکتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر فسح کے کلیسیا اپنی قوت حیات کھو رہی ہے۔ آپ سب اصل میں صلیب کا نشان ایک بت پرست رسم تھی جو بابل سے منتقل ہوئی تھی۔ انہیں بنیادی طور پر قبروں میں نصب کیا گیا تھا۔ انہیں وہاں نصب کیا گیا تھا جہاں زندگی نہیں ہے۔ پھر بھی آج یہ چرچ کی مینار کے بالکل اوپر لگائی جاتی ہے۔ آیت 17 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے۔ یسوع کیا کرنے کو ہیں؟ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ آج کلیسیائیں کہتی ہیں ہمیں فسح منانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یسوع نے کہا میں اسے مناؤں گا۔ وہ ان تمام قیمتی سچائیوں کو چھوڑ کر یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ سچائی سے کوسوں دور ہیں۔ کس نے کہا میں تیرے ہاں عید فسح کروں گا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو یسوع نے خود اپنے شاگردوں کو براہ راست پہنچائے تھے۔ آیت 19 دیکھتے ہیں۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے یسوع کے حکم پر عمل کیا۔ اگر فسح میں بنے نوع انسان کو نجات دینے والا کوئی وعدہ نہ ہوتا تو یہ کتاب مقدس کی اناجیل میں کیوں درج ہوتی؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ شاگردوں نے اپنی طرف سے یا اپنی سوچ کے مطابق تیاری نہیں کی تھی، بلکہ شاگردوں نے ویسا ہی کیا جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا اور فسح کی تیاری کی۔ یسوع نے پہلے ہی انہیں تفصیل سے فسح کی تیاری کرنے کی ہدایت دی تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ فسح کی تیاری کیسے کی جا رہی تھی۔ آیت 26۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ یسوع نے ان سے ایسا کہا تھا۔
यसु ने उन्हें हिदायत दी कि फसा तैयार करो और उनसे रोटी तैयार करवाई। रोटी लेकर शुक्र करने के बाद यसु ने कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया, इस प्याले में फसा की मैं है, सही? और उनको देकर कहा, उन्होंने क्या कहा था? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये किसका खून है? मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तमाम बने नूं इंसान को नए अहद की फसा से आगाह करते हुए खुदा ने फसा के दिन का ऐलान नए अहद का ऐलान करने के दिन के तौर पर किया था। अगर मूसा के शरीयत के मुताबिक फसा मनाई जाए तो फितरी तौर पर एक जानवर दरकार होगा। ताहम यसु ने रोटी और मैल ली और उन्हें बरकत दी। फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को रोटी का मफहूम बयान किया। ये रोटी मेरे फजल का पाक गोश्त है जो मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी और तुम्हारी निजात के लिए देता हूँ। ये मेरा बदन है। उन्होंने फसा की मैं का प्याला भी बख्शा। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। ये मेरा अहद का खून है। लूका ने निजात के इस काम को लूका की इंजील में कुछ यूं दर्ज किया है। लूका की इंजील बाब 22 आयत 7 पर एक नजर डालते हैं। लूका बाब 22 आयत 7। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था। और यसु ने किनको भेजा था? पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा। पतरस और यूहन्ना के काम कुछ ऐसे हैं जो हम सबको सीखने चाहिए। और यसु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए क्या तैयार करें? फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा। और कौन? रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यसु ने क्या कहा था? मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा खाऊं। खुदा की पहली आमद पर यसु के नाम से इस ज़मीन पर आने का मकसद खोए हुओं को ढूंढना और निजात देना था। क्या ये लूका बाब 19 में दर्ज नहीं है? यसु को फसा खाने की बड़ी आरज़ू थी। इससे जाहिर होता है कि फसा उनके लिए कितनी अहम थी। क्या ऐसा नहीं है? उन्होंने 2 बार बड़ी आरज़ू का कहते हुए इसकी अहमियत पर जोर दिया। ये आरज़ू महज 10% या 20% नहीं है, बल्कि 100%, 200%, हत्ता कि 1000% से भी ज्यादा है। ये वो फसा है जिसे यसु ने गहराई से अनाजिल में कंधा किया था। आयत 19 की तरफ जाते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला, इस प्याले में फसा की मैं है, सही? ये कहकर दिया कि ये प्याला, ये किस किस्म का अहद है? मेरे उस खून में नया अहद है जो ये किसके लिए बहाया जाता है? तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यसु ने कहा कि ये वो शरीयत है जो खुदा ने तमाम बने नूं इंसान के लिए कायम की है। तो फिर आए हम देखते हैं कि फसा में निजात का कौन सा वादा मौजूद है। क्यों यसु ने फसा के दिन ये कहते हुए रोटी और मैद दी कि ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है? यसु ने क्यों उनके खाने और पीने के अमल के मुतालिक भी तफसील से बात की, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है? आए यूहन्ना की किताब
बाब 6 आयत 53 पर एक नजर डालते हैं। आयत 53 देखते हैं। यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में क्या नहीं है। यसु के गोश्त और यसु के खून के बारे में बात करें तो दरअसल हम इसे खा और पी नहीं सकते। तो फिर यसु के गोश्त और यसु के खून को किसे जाहिर किया गया है? इससे मुराद फसह की रोटी और मैं है। यसु ने अपने सबसे करीबी शागिर्द पतरस और यूहन्ना को भेजा कि इस मौके की तैयारी करें, और उन्होंने बार बार जोर दिया कि मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उन्होंने कहा, ये सब चीजें तुम्हारे लिए की गई हैं। उन्होंने बार बार रसूलों से जिक्र किया कि ये सच्चाई उन्हें बख्शी गई है जिन्हें निजात पाने की जरूरत है। इसीलिए मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील में फसह का जिक्र किया गया है। बस फसह का हमारी निजात से गहरा ताल्लुक है। इसलिए यूहन्ना बाब 6 आयत 53 में यसु ने कहा, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो। यसु ने क्या कहा कि उनमें क्या नहीं है? तुम में जिंदगी नहीं। उनका मतलब था कि वो मौत की हालत में है। जिंदगी और मौत दोनों की कुंजियां किसके पास हैं? हमारे खुदा के पास हैं। खुदा जो इस जमीन पर मुजस्सम होकर आए और यसु के नाम से जाने जाते थे, ने हम पर इस हकीकत को उजागर किया कि जब तक हम उनका गोश्त ना खाएं और उनका खून ना पिएं, हम जिंदगी नहीं पा सकते। आयत 54, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं, वो क्या करेंगे? उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। खुदा ने हमें ये बेशकीमत बरकत बख्शी है ताकि वो हम में कायम रह सकें और हम उनमें कायम रह सकें। जब कदीम इसराइल के पहले बादशाह साउल के साथ खुदा का रुलकुस था, तो उसने कौम पर अच्छी तरह सल्तनत की थी। जब भी वो जंग में जाता था, खुदा हमेशा उसकी मदद करते थे। इसलिए उसने फतह के जलाल में जिंदगी बसर की थी। मुल्क बहुत खुशहाल था। ताहम जैसा कि साउल बादशाह मुसलसल खुदा की मर्जी की नाफरमानी करता रहा और उसका अपना गरूर बढ़ता गया, तो आखिरकार रुलकुस मजीद उसके साथ ना रहा और आखिर में उसे छोड़ गया। इसलिए जब खुदा साउल से जुदा हुए, तो फौरन एक बुरी रूह उसमें दाखिल हो गई और उसे ऐसे शख्स में तब्दील कर दिया जिसका रवैया माकूल नहीं समझा जा सकता था। आप सब, क्या एक हसास शख्स और एक नरम मिजाज शख्स एक ही अंदाज से गाड़ी चलाते हैं? वो मुख्तलिफ अंदाज से गाड़ी चलाते हैं। मैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माजी में मैं एक ऐसे शख्स को जानता था जो ड्राइविंग में उम्दा महारत रखता था। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एहतियात से अपने पीछे देखते हैं और आहिस्ता से रिवर्स करते हैं, लेकिन उस शख्स ने ऐसा नहीं किया। वो कितनी अच्छी तरह से गाड़ी को रिवर्स करने के काबिल था। सूश और जूम की आवाज के साथ ये एक पल में गायब हो गया था। जैसे कि एक ही गाड़ी मुख्तलिफ लोगों के हाथ में मुख्तलिफ तरीके से चलती है, वैसे ही साउल भी एक ही शख्स था। जब खुदा का रुल कुछ उसके अंदर मौजूद था तो उसके अमाल बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर जब बुरी रूह उसमें दाखिल हुई तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। ये कुछ ऐसा है जिसे हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। ताहम खुदा क्या कहते हैं? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है। और वो कहाँ रहेंगे? खुदा ने कहा कि वो हमारे अंदर रहेंगे। इसलिए फसह वाकई कितनी बेशकीमत है। वो सब जो इस बेशकीमत नए अहद में रहते हैं, उन्हें खुदा के रुल कुद्स के मुकद्दस काम के वसीला रुल कुद्स की मौजूदगी के साथ साथ हमेशा की जिंदगी की बरकत भी बख्शी जाएगी। इसलिए खुदा के लोगों ने फसह की सच्चाई को माना था। ताहम खुदा ने पेशतर ही नबूवत कर दी थी कि खुदा के ऐसे मुकद्दस कलमात गायब हो जाएंगे। दानियल की किताब बाब 7 आयत 20 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि कौन उन्हें खत्म करने की कोशिश करेगा।
آئیں باب 7 آیت 20 سے دیکھتے ہیں۔ اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے۔ آپ میں سے وہ جنہوں نے دانیال کی نبوت کا مطالعہ کیا ہے جانتے ہیں کہ سنگ سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ یورپ کی 10 سلطنتوں میں سے 3 سنگ، ہیرولی، وینڈلز اور اوسٹروگوتھ دانیال کی نبوت کے مطابق تباہ ہو گئے تھے۔ یعنی جس سنگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ رعبدار تھی، میں نے دیکھا کہ وہی سنگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا۔ نبوتی منظر میں مقدسین کو شکست ہوئی تھی اور ان کی مخالفت کرنے والے نے زیادہ طاقت حاصل کی تھی۔ آیت 22، اس نے انہیں شکست دی لیکن یہ کامیابی عارضی تھی جب تک کہ قدیم الیام نہ آیا، یعنی جب تک خدا نہ آئے اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ مقدسین کا تمام اختیار مقررہ وقت پر بحال کیا جائے گا۔ آیت 24 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 24 دیکھتے ہیں۔ اور وہ 10 سنگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا۔ یہاں حق تعالیٰ سے مراد خدا ہیں اور خدا کی مخالفت کرنے والی واحد قوت شیطان ہے۔ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور وہ کیا کرے گا؟ حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ نبوت کی گئی تھی، 325 بعد از مسیح میں فسح منسوخ کر دی گئی۔ 321 بعد از مسیح سے 4 سال قبل سبت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب کچھ نبوت کے عین مطابق پورا ہوا۔ فسح ایک قابل ذکر سچائی ہے اور یہ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے دلوں سے آسانی سے نہیں مٹ سکتی۔ بس 155 بعد از مسیح میں فسح کو ختم کرنے کی پہلی کوشش کی گئی تھی۔ تقریباً 155 بعد از مسیح میں مشرقی کلیسا کے بشپ پولیکارپ اور مغربی کلیسا کے پوپ اینیسٹس کے درمیان فسح کے معاملے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ فسح منانے کی تاریخ پر ہونے والی بحث نے ایک تنازع کھڑا کر دیا، اور یہ دوسرا تنازع تقریباً 197 بعد از مسیح میں رونما ہوا۔ اسے ایک ہی بار میں ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے برعکس جب بھی موقع ملا بار بار آزمانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ نبوت کی گئی تھی کہ مقدسین شکست کھائیں گے۔ مقدسوں کی شکست کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس حد تک سچائی کو کھو دیا تھا۔ 155، 197 اور 325 بعد از مسیح۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 300 سالوں تک ابتدائی کلیسا فسح مناتی رہی۔ تاہم فسح کو بالآخر 325 بعد از مسیح میں رومی شہنشاہ نے منسوخ کر دیا، جو سورج سیفتہ کے پرستش کا سربراہ تھا، اور رومن کیتھولک کلیسیا نے اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیا۔ کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور ان کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا؟ انہوں نے فسح کو ختم کر دیا جسے خدا نے ہمیں منانے کا حکم دیا تھا۔ کرسمس کی روایت کو متعارف کروایا، سبت کو ختم کر کے اتوار کی عبادت متعارف کروائی۔ یوں سورج سیفتہ کی پرستش کے ان تمام طریقوں کو کلیسیا میں لایا گیا۔ اسے آج کلیسیا کی موجودہ حالت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یسوع نے ان لوگوں کے متعلق کیا اعلان کیا جن کے پاس فسح نہیں تھی؟ تم میں زندگی نہیں۔ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو فسح مناتے ہیں، یعنی جو ان کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا خون پیتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ انہیں آخری دن جی اٹھنے میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہوئے زندہ کریں گے۔ نئے عہد کے وعدہ کے طور پر فسح کی اہمیت پر غور کرتے ہوئے یہ منسوخی بلا شبہ المناک ہے۔ آج ہم باپ اور ماں کے فضل سے ان چیزوں میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ ہمیں واضح طور پر خدا کے کیے کاموں اور شیطان کے زیر قیادت ہونے والے کاموں میں فرق کرنا چاہیے۔ خوردبین کے ذریعے ہم اس دنیا کے تمام جانداروں میں سے وہ چھوٹی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح
آج اگر آپ سچی کلیسیا اور جھوٹی کلیسیا میں فرق نہیں کر سکتے تو آپ کو کتاب مقدس کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے۔ خدا ہماری رہنمائی نجات کی راہ کی طرف کرتے ہیں، بس ہمیں اپنے ایمان کا مقصد نجات کے حصول پر مقرر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان کا مقصد نجات کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھیں تو ابدی ہلاکت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ شاید لوگ پوچھیں، خدا کی کلیسیا کے پاس سلیب کیوں نہیں ہے؟ تب ہم کہہ سکتے ہیں، کیا یہ واضح نہیں ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیشہ کی زندگی دینے والی کلیسیا موت کی علامت کیوں دکھائے؟ انہیں یہ جواب دینا درست ہے۔ اس لیے آج آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی طرف سے ہمیں بخشی گئی نئے عہد کی فسح کی سچائی کو مانتے ہوئے آپ اور میں مکمل ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی خدا میں ہیں۔ اس ناقابل انکار ثبوت کے ساتھ آئیں ہم پختہ ایمان کے ساتھ ابدی نجات حاصل کریں۔ ہمیں محض آسمان پر نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں ثبوت کے ساتھ جانا چاہیے۔ پہلے یوحنا باب 5 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کلیسیا جو خدا کی گواہی حاصل کرتی ہے کائنات میں بہترین کلیسیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آیت 9 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ آپ اور میں دونوں کے پاس یہ گواہی ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے انہوں نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کیسے بخشی ہے؟ انہوں نے فسح کی روٹی اور مے لی اور کہا، یہ میرا گوشت ہے اور یہ میرا خون ہے، اگر تم اسے کھاتے اور پیتے ہو تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ انہوں نے ہمیں نئے عہد کی سچائی کے تحت ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بخشا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے، بس جب ہم فسح کی روٹی اور مے کھاتے ہیں تو کون ہم میں قائم رہے گا؟ یسوع نے واضح طور پر وعدہ کیا تھا کہ وہ اس میں قائم رہیں گے جو فسح مناتا ہے۔ یسوع نے یوحنا باب 6 میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ وہ جن کے پاس ابن آدم کا گوشت اور خون ہے، یعنی وہ جو نئے عہد کی فسح کی سچائی میں ہیں، وہ کس کی گواہی حاصل کر چکے ہیں؟ ان سب نے خدا کی گواہی حاصل کی ہے۔ متی باب 7 کے مطابق آخری دن جب لوگ آسمان پر جائیں گے تو بہت سے لوگ نجات کی امید لیے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگ کہیں گے، اے خداوند، میں نے آپ کے نام سے نبوت کی، میں نے آپ کے نام سے بدروہوں کو نکالا، میں نے آپ کے نام سے بہت سے معجزے دکھائے ہیں۔ بہت سے لوگ یسوع کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ میں نے آپ پر اتنا پرخلوص ایمان رکھا تھا، میں نے آپ پر اتنی شدت سے اعتقاد رکھا تھا۔ اس وقت ایک جملے کے جواب میں یسوع کیا کہیں گے؟ وہ ان سب کو بھگا دیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ جب وہ مسلسل آتے رہیں گے تو وہ کہیں گے، میں تمہیں بالکل نہیں جانتا۔ تو پھر یسوع کن کو اجازت دیں گے؟ جب نئے عہد کی سچائی میں رہنے والے لوگ خدا کی گواہی لے کر خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جن میں ان کا پاک گوشت اور قیمتی خون ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو نقشے کے طور پر یہ تعین کرتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں کس قسم کی بیماریوں کا شکار ہوگا اور اس کا قد کتنا بڑھے گا۔ اسے جنوم میپ کہا جاتا ہے۔ محض مواد کو دیکھنے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شخص کس عمر میں کس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ خدا نے ہمارے جسم میں یہ تمام نقشے رکھے ہیں، پر پھر بھی ہم اب تک ان سے ناواقف ہیں۔ ہزاروں سالوں تک جب سے انسان اس زمین پر پہلی بار ظاہر ہوا ہے، بنی نوع انسان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسی چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ تاہم خدا اسے ایک نظر میں جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں پیدا کیا اور وہاں رکھا ہے۔
اس لیے خدا کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے دلوں میں کیا رکھتے ہیں؟ یرمیہ باب 31 میں خدا کہتے ہیں کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ خدا ان کے دلوں کے مواد کے ذریعے جانتے ہیں کہ آیا وہ ان کے لوگ ہیں یا نہیں۔ اس لیے اگرچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ اے خداوند، میں نے صبح سویرے اور پہاڑوں پر مصدے سے دعا کی، میں نے زیادہ روزے رکھے، پر وہ کہیں گے میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ جیسے ہمارے جسم میں ڈی این اے کا نقشہ ہوتا ہے، اسی طرح ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف خدا ہی پہچان سکتے ہیں۔ جب مسیح کا پاک گوشت اور خون واضح طور پر نظر آتا ہے تو خدا فوراً انہیں پہچان لیتے ہیں۔ وہ کہیں گے تم میرے بیٹے ہو، تم میری بیٹی ہو۔ آئے ہم اس لمحہ سے اسے سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایسے عظیم خدا سے پہچانے گئے ہیں اور ان کے مقبول ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیں ان تمام پریشانیوں، فکروں اور خوف کو دور کریں جو ہم آج اس دنیا سے لائے ہیں، کیونکہ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو ہم سب شاہی کاہنوں کے طور پر عبدالآباد خدمت کریں گے۔ بہت عرصہ پہلے جب دادی جان کہانیاں سناتی تھیں تو ان کا اختتام ہمیشہ اس طرح ہوتا تھا کہ اور انہوں نے ہمیشہ خوشی سے زندگی گزاری۔ انہوں نے ہمیں کئی کہانیاں سنائیں جن میں مرکزی کردار کا انجام ہمیشہ خوشگوار ہوتا تھا۔ اس زمین پر اس دنیا کے لوگ نہیں جانتے کہ ہم کس کے فرزند ہیں، جیسا کہ یہ نبوت کی گئی تھی کہ شیطان ابلیس ہم خدا کے مقدس لوگوں کو ستائے گا، اسی لیے وہ ہمیں دکھ پہنچانے کے لیے مختلف طریقے سوچتا ہے۔ اس کے باوجود آئیں ہم خدا کے قیمتی اور مقدس وعدے کو آخر تک مضبوطی سے تھامے رکھیں اور نئے عہد کی دوڑ کو مکمل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور میں آخر تک نئے یروشلم آسمانی ماں کی راہ کی پیروی کریں گے جو نئے عہد کی حقیقت ہیں۔ اس کے ساتھ میں واز کو ختم کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔